حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کو اس کی قبر میں رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رخسار کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے اور زمانہ جہلیت والے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ میت پر صدمے اور افسوس کی وجہ سے یہ حالت ایسا کرنا، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، گال پیٹنا اور یہ سارا سب کچھ کرنا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر من ضرب الخدود، گالوں کو پیٹنا، مشق الجیوب، گریبان پھاڑنا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جہلیت کے بول بولنا، یعنی ایسے الفاظ بولنا جن کے اندر یہ کہا جائے کہ جو ہے اس نے بچوں کو یتیم کر دیا، اس نے، یعنی نوحہ والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ بولے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی یہ سختی کے طور پر آپ نے ڈرانے کے لیے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ اور پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والی، اس میں فرمایا کہ المیت یعذب فی قبرہ بمناحیہ علیہ، جو میت پر روتے ہیں، رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اب بظاہر جو ہے نا، بظاہر یہ حدیث ایک آیت سے ٹکرا رہی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی۔ اب یہ جو میت پر رونے والا ہے، نوحہ کرنے والا ہے، رو تو یہ رہا ہے، اس کی سزا میت کو کیوں ملے؟ بالکل ایسی ہے نا، یہ بات میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی، قرآن کہہ رہا ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ میت پر اگر کوئی روئے گا تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو سزا مل سکتی ہے، تو بظاہر دونوں میں آپس میں تعارض ہے۔ تو اس تعارض کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو حل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو میت پر رونے والے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میت نے اس کو وصیت نہیں کی کہ تو نے میرے بعد رونا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی، آخرت کی آگ سے بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، 28واں پارہ آخری سورۃ تحریم ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب اس نے آگ سے بچانے کا بندوبست نہیں کیا، اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے والے روئے، تو عمل تو اس نے نہیں نہ کیا، اس کو اپنے عمل کی سزا مل رہی، کسی اور کے عمل کی سزا نہیں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ریاض الصالحین، بخاری مسلم سیاستہ کی حدیثیں جمع کی ہیں، انہوں نے بھی اس سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو یہ وصیت کر کے مرا ہو کہ میرے بعد رونا ہے، تو اس نے رسول اللہ کی چونکہ مخالفت کی ہے، گناہ کیا ہے، اس اپنے گناہ کی اس کو سزا مل رہی ہے، کسی اور کے گناہ کی سزا نہیں مل رہی۔ جو رو رہے ہیں ان کو الگ سے اپنی سزا ملے گی، اس کو اپنے گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ غلط وصیت کیوں کی اس نے رونے کی اور نوحہ کرنے کی، ان چیزوں کی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا ایک جواب دیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث عام نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ حدیث خاص ہے۔ وہ خاص کیا ہے؟ یہ یہود و یہودیوں کے لیے ہے کہ یہودی جو ہیں وہ نوحہ، رونا اور یہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جب روتے ہیں تو ان کی وجہ سے رونے والے کو بھی عذاب ہوتا ہے، کیونکہ رونے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ دو تین جواب جو ہیں وہ یہ اس سوال کے آگے کہ حدیث میں تو یہ ہے اور قرآن میں یہ ہے۔ اب اس حدیث کا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں موت کی بات نہ کی جائے، خوش رہنا چاہیے، گھر میں موت کی بات نہ کی جائے، سیسا بچوں کو ڈرایا نہ جائے، خوش رکھو۔
شاید ہم نے پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنا، مرنا ہے ہی نہیں، اس لیے ہم گھر میں یہ بات نہیں کرتے، اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ موت تو ہر وقت سر پہ کھڑی ہے، کسی پر اچانک موت آ جائے تو کرنا کیا ہے، یہ تو سمجھانا ہے نا بھائی بچوں کو، گھر والوں کو، گھر کی خواتین کو، موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے، جو ہمارا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، وہ یہ سمجھانا ہے کہ بھائی جب ایسا معاملہ آ جائے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جو اللہ کی صدمہ ضرور ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے ہیں، آنکھوں سے آنسو آئے ہیں، لیکن نوحہ شور آواز کسی نے نہیں سنی رونے کی، آنسو ضرور آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے، اور جو ہے اپنی والدہ کی قبر مبارک سے گزر ہوا، فتح مکہ سے، بعض کہتے ہیں حجۃ الوداع سے واپسی کا گزر ہوا، تو قبر مبارک پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، دونوں جو ہے نا اپنے گھٹنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور دونوں بازو پر رکھ کے رو رہے ہیں۔ صحابہ کا لشکر ہے، فتح مکہ 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، سارے صحابہ بھی جو ہے نا وہ صدمے میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی یاد آ رہی۔ پھر آپ نے واقعہ سنا کہ میں 6 سال کا تھا، میری ماں یہاں سے جا رہی تھی اور یہاں ان کو اٹیک ہوا اور یہاں ان کا انتقال ہوا، مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے۔ تو یہ رونا، آنکھوں سے آنسو آنا، یہ تو انسان کمزور ہے، وہ صرف اللہ ہے جو کمزور نہیں ہے، اس کے علاوہ تو سب کمزور ہیں۔ انسان کمزور روئے گا ضرور، صدمہ ضرور ہوگا، لیکن پیٹنا، چیخنا، چلانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں۔ تو بھائی اللہ کی رضا پہ جو راضی رہے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے تو قرآن میں حکم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں پڑھنا چاہیے اور یہ تیار رکھنا چاہیے گھر والوں کو، بھائی صبر کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ کوئی نہیں رہے گا باقی، کل من علیہا فان، سب نے مرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی گھڑی آ جائے گھر میں، اللہ بچائے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو جائے، تو جب ہوگا تو ظاہری بات ہے دنیا سے جانا ہی ہے، تو پھر یہ اتنا زیادہ جو آپے سے بہر نہ ہوا جائے، یہ ہمارے دین اسلام کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا لیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں، سخت الفاظ فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب